ہاں صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. اب ذرا آپ یہ بتائیے کہ یہ ایسی میں نے کہا نا کہ ایک کیرزما ہے ان کی ہستی کے اندر. پھر آپ کے دور کے اندر جو تعمیرات ہوئی ہیں وہ آپ کا ایک بڑا پیشن تھا. آپ نے ذرا وہ بھی بتانا ہے. حوض شمسی کا واقعہ ہے، ظاہر وہ ایک بڑا روح پرور واقعہ ہے اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو، لیکن ساتھ ساتھ قطب مینار اور دیگر جو ظاہر تعمیرات آپ کی. اچھا ایک جو بات خاص طور پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، دیکھیں لیگیسی کو ٹو کرنا، ظاہر ہے جب اولادیں آتی ہیں منصب کے اوپر تو اولادیں بتاتی ہیں کہ باپ کا کریکٹر کیا تھا، لیکن جب آپ کی اولادوں کی ہم بات کرتے ہیں سلطان ناصر الدین محمود کی یا پھر رضیہ سلطانہ کی، تو پھر ایک عجیب منظر ہمیں نظر آتا ہے. بتائیے صاحب ذرا، اور خاص طور پہ جو آج کے ہمارے خاص طور پہ جو حکمران طبقہ ہے ان کے لیے کیا کہیں گے؟ جی سر، آپ کا چونکہ ماشاءاللہ کافی ڈیٹیلڈ کوسچن ہے تو اس کے 3 حصے بنیں گے. پہلے حصے میں تو سلطان شمس الدین التتمش کی جو اوور آل پالیسیز تھیں، ایڈمنسٹریٹو پالیسیز تھیں، اس میں سے ایک بڑی ایڈمنسٹریٹو پالیسی آپ کی یہ تھی کہ آپ نے جتنے بھی علاقے فتح کیے، یعنی مفتوحہ علاقے جتنے بھی ہوا کرتے تھے، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کی، جس کو ہم انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. آپ نے پورے کے پورے علاقے کے اندر، یعنی پوری کی پوری اپنی جو آپ کی امپائر تھی اس کے اندر سکول کالجز کنسٹرکٹ کروائے. پہلی بات. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ ایک درویش صفت انسان بھی تھے، دین کامل پہ محکم تھے اور اس کی پیروی بھی کرتے تھے، تو آپ نے ایک اور سلسلہ شروع کیا کہ مساجد کی تعمیر شروع کروائی، جس میں ایک بڑی مشہور مسجد قوت اسلام کی تعمیر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قطب مینار ہے جس کی جو تعمیر ہے یہ رکی ہوئی تھی کسی وجہ سے، اس کو مکمل کیا. اور یہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو مسجد قوت اسلام اور قطب مینار پر آج بھی ہمیں وہاں پر خطاطی نظر آتی ہے، اس میں جو جتنی بھی کیلی گرافی اور آرٹ نظر آتا ہے وہ آپ نے خود اس کی انسٹرکشن دی اور اس وقت کے خطاط کو ڈائریکٹ کیا، کیونکہ آپ خود خطاطی کے علم کے ماہر بھی تھے. بہت زبردست خطاط تھے. بالکل ٹھیک، بہت زبردست خطاط بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الاسرار، گنج اسرار اور انیس الارواح نامی جو تصانیف ہیں، جو کہ بیسیکلی طریقت اور تصوف کی مشہور کتب ہیں، وہ بھی آپ کے عہد مبارک میں ہی تالیف فرمائی گئی. سر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے میگا سٹرکچرز بھی ڈیولپ کیے، بریجز بنائے، روڈز بنوائیں، اور اسپیشلی ایک جو اور بڑا کام آپ نے کیا وہ دہلی کو ری ڈیزائن اور ری کنسٹرکٹ کیا، اور اس طریقے سے ری ڈیزائن اور ری کنسٹرکٹ کیا کہ ایک تو وہاں پر جتنا بھی آمد و رفت ہو رہی ہے، بزنس اور ٹریڈ ہو رہا ہے، اس کے لیے وسعت پیدا ہو سکے، اور دوسری طرف جو آج سراؤنڈنگ ایریاز جتنے بھی ہیں وہاں کہیں پر اگر بغاوت ہوتی ہے تو فوج کشی کرنے میں دیر نہ لگے. یعنی آپ وہاں پر اپنے سینٹر سے، کیپٹل سے پورے کے پورے اپنی امپائر یعنی ہندوستان کو کنٹرول کر سکتے تھے. ایک اور بڑا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے عربک کوائنج یعنی سلور کوائن انٹروڈیوس کروایا، اور یہیں سے پھر باغ دوڑ چلی، اور آج بھی آپ جو کرنسی کی ایک اصلی شکل اور صورت دیکھ رہے ہیں اس کی ابتداء بھی آپ نے کی. اسی طرح دہلی کو آپ نے سینٹر آف لرننگ بنایا. ہم جانتے ہیں کہ عباسیوں کے دور میں بغداد کو بیت الحکمت کہا جاتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے کہ شمس الدین التتمش کے دور میں دہلی کو بھی سینٹر آف لرننگ کہا جاتا تھا، جس وجہ سے پوئٹ، آرٹسٹ، کیلی گرافی اور ڈیفرنٹ فنون لطیفہ کے جتنے بھی ماہر لوگ ہوا کرتے تھے، ہسٹورین ہوا کرتے تھے، ٹریولر ہوا کرتے تھے، وہ آپ کی دہلی کی جو کیپٹل تھا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ تعظیم فرمایا کرتے تھے ان تمام لوگوں کی جو کہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایڈمنسٹریٹو ریفارم سسٹم انٹروڈیوس کروایا. اچھا ایک اور چیز بڑی خوبصورت نظر آتی ہے سلطان شمس الدین التتمش کی بیہیویئر کے اندر کہ آپ کسی بھی چیز میں ایروگنٹ نہیں ہوا کرتے تھے. فار ایگزامپل جب آپ نے ایڈمنسٹریٹو ریفارم کرنے تھے تو آپ کو مدد چاہیے تھی محمد جنیدی کی اور فخر الملک آسمی کی، جن کا ایک اپنا بڑا ڈیٹیلڈ جس کو کہتے ہیں نا کمپریہنسو ان کا ایکسپوئر تھا ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ میں، تو آپ نے ان سے مدد بھی لی. سر اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی اور باقی معاملات جو
کہ ہمارے وردی پینلسٹ نے جس کے اوپر بات کی. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ آپ کی اولاد. سر دیکھیے وقت بہت سمٹ گیا ڈاکٹر صاحب, وقت سمٹ گیا, ایک ایک جملے کے اندر بس اب آپ نے بیان کرنا ہے. جی, آپ کی اولاد کی طرف آتے ہیں. دیکھیں آپ کے جو 2 بچے ہیں جس میں سے ناصر الدین اور سلطانہ رضیہ ہیں, ان کی اپنی عاجزی اور درویشی یہ تھی کہ وہ ایک سلطان کی اولاد ہونے کے باوجود خود محنت مزدوری کرتے تھے, کپڑے سیتے تھے, ٹوپیاں سیتے تھے اور اس طرح اپنا گزر بسر کرتے تھے. یہاں پر جو آپ نے ہمارے ہاں آج کے حالات کے لیے کہا ہے, یہاں پر بھی میں اپنا جو آخری جملہ ہے وہ اقبال کے شعر پہ کہوں گا کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. ہمیں اب اصل میں چاروں طرف ایسا فریب دیا گیا ہے کہ انفارچونیٹلی شاہین ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ لگتا ہے شاید ہم کرگس ہیں اور ہمیں شاہین کی طرح پرواز کرنا نہیں آتی. حالانکہ اگر ہم اپنے آبا کو دیکھیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ.